السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے خطیب ادیب حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ۔ موضوع ہے سورۃ الکوثر کی تفسیر بامقام جامعہ حسینیہ ضلع رحیم یار خان۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں حضرت کا جوانی کا خطاب، سورۃ الکوثر کی تفسیر۔ الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالته من اختصه من بين الأنام وجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وختم بي النبيون وبعثت إلى الناس كافة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اگر آپ ہمارے چینل پر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بیل کے آئیکن پر کلک سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تیجے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو حب مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغے شرک لگوایا نہیں کرتے. ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد طاعت ہے، جو محروم ادب ہے وہ پھل پایا نہیں کرتے. جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. غم ہجر نبی عشاق کی فصلیں بہارا ہے، یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھیں. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سیرت کانفرنس جو 3 دن سے جامعہ حسینیہ کی سالانہ کانفرنس ہے، مسلسل آپ علماء سے بعض نصیحت سن رہے ہیں. انتہائی مختصر وقت میں جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ الکوثر. اس سورت کی 3 آیتیں ہیں، اس کے 10 کلمے ہیں، اس سورت کے 41 حرف ہیں. ان 3 آیتوں میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، حضور کا مرتبہ اور مقام، فصلی لربک وانحر، محبوب خدا کا مشن اور پروگرام، ان شانئک هو الابتر، مصطفیٰ کے دشمنوں کا انجام. 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. محبوب کا پروگرام، محبوب کی عظمت، شان اور مقام کیا ہے،
آقا دنیا میں تشریف لائے، آمد کا مقصد اور پروگرام کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے آقا کی ذات کا انکار کیا، پیغمبر کی بات کا انکار کیا، نبی کی صفات کا انکار کیا، محبوب کی جماعت کا انکار کیا، نبی کے پروگرام کا انکار کیا، مصطفیٰ کے مرتبے اور مقام کا انکار کیا، ان بدبختوں کا انجام کیا ہے؟ یہ 3 باتیں یاد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، علماء نے اس سورت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا، علماء نے لکھا اللہ نے آقا کو 4 لڑکے 4 لڑکیاں دی، بچیوں کی شادی ہوئی، ان کے آگے نسب اور نسل چلی، مگر لڑکے چاروں کے چاروں خدا نے بچپنی میں سنبھال لیے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں خدا اتنا قادر ہوں، دینے پہ آئے تو یعقوب کو 12 بیٹے دیے، جب لینے پہ آئے تو مصطفیٰ کو 4 دے کے چاروں سنبھال لیے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا، مشرکین مکہ اور کفار نے کہنا شروع کر دیا، چھوڑو میاں، کس محمد کا تذکرہ کرتے ہو، کس کی بات کرتے ہو، کس کا نام لیتے ہو، کس کی تحریک اور پروگرام کو پیش کرتے ہو، جس کا نشان مٹ جائے گا، جس کا نسب ختم ہو جائے گا، جس کی تحریک ختم ہو جائے گی۔ دنیا کا اصول ہے باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، جو اپنے باپ کے نام کو روشن کرتا ہے، اپنے باپ کی تحریک کو چلاتا ہے، اپنے باپ کے مشن کو لے کر آگے چلتا ہے۔ بھائی محمد کی تو نسل نہیں، اس کی نرینہ اولاد نہیں، اس کا خاندان نہیں، اس کا قبیلہ نہیں چلے گا، اس کا نسب ختم ہو جائے گا، اس کی تحریک مٹ جائے گی، اس کا نام نہ لیا کرو۔ ادھر سے آقا کے بیٹے کی جدائی کا صدمہ، ادھر کافروں کے یہ تانے، اور دنیا کا دوستوں ایک آدھ جملہ نوٹ کر لو، اللہ کا قانون اور فیصلہ یہ ہے، جب بھی کسی پیغمبر پہ کسی قوم نے کسی قسم کا تان کیا ہے، الزام لگایا ہے، جواب اس پیغمبر نے خود دیا ہے، مگر آمنہ کے درے یتیم پہ جب یہودیوں نے، منافقوں نے، مجوسیوں نے، غیر مسلموں نے، مشرکین مکہ نے کسی قسم کا اعتراض کیا ہے، آقا نے جواب نہیں دیا۔ رب نے کہا محبوب تو چپ رہے، تیری طرف سے وکالت میں کرتا ہوں، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ کافروں نے کہا کہ بدتر محمد کا خاندان ختم، ان کی تحریک ختم، ان کا مشن ختم، ان کا پروگرام ختم۔ اللہ نے کہا محبوب نہ گھبرا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کہتے مشن ختم ہو جائے گا، ہم آپ کو عظمتیں عطا کریں گے، آپ کو صاحب کوثر بنا رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، اپنے پروگرام پہ مضبوط رہے، دشمنوں کے متعلق نہ گھبرائیں۔ ان شانئک هو الابتر، محبوب جو تیرے دشمن ہیں میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ توجہ کریں بھائی، انا اعطیناک الکوثر، اسی صورت پہ ذرا کچھ باتیں یاد کر لیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک، محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا، کہہ دو ہم نے آپ کو، اونچی آواز سے ہم نے آپ کو، توجہ کرنا، اس میں بڑی باتیں بتا دی گئی۔ ایک تو یہ بتایا عطا کرنے والا اور ہے، جس کو عطا کیا جا رہا ہے یہ اور ہے، کہیں یہ نہ کہنا وہ اور یہ ایک کچھ ہے، صرف درمیان میں نیم کی مروڑی کا فرق تھا، نہیں۔ اعطیناک، پیارے ہم دینے والے، آپ لینے والے، ہم عطا کرنے والے، آپ قبول کرنے والے، اس کی طرف سے عنایتیں عطا وصول کرنے والے، اس کا خزینہ وسیع، ان کا سینہ وسیع۔ اعطیناک، محبوب ہم دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لینے میں آپ ہمارے محتاج، دینے میں ہم کسی کے محتاج نہیں۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، مخلوق اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت خالق کی محتاج ہو۔ اس کا ابا عبداللہ ہے، وہ ابے سے پاک ہے، ان کی آمنہ اماں ہے، وہ اماں سے پاک ہے، ان کا دادا عبد المطلب ہے، وہ دادے سے پاک ہے، یہ برادری والا وہ برادری سے پاک ہے، یہ حسب نسب والا خدا حسب نسب سے پاک ہے، محبوب قبیلے والے خدا قبیلے سے پاک ہے، محبوب برادری والے خدا برادری سے پاک ہے، محبوب رشتہ داروں والے خدا رشتہ داروں سے پاک ہے، محبوب راتوں کو سونے والے بلا سنتم بلا نوم، سونے اور نیند کرنے سے پاک ہے، جو اس سے وضو کرے خدا وضو کرنے سے پاک ہے، محبوب نوافل پڑھے وہ نوافل پڑھنے سے پاک ہے، چاہے تو تیاری کر خدا تیاری کرنے سے پاک ہے، ان کے در پر براق آئے خدا اس حالت سے پاک ہے، محبوب سواری کرے خدا سواری کرنے سے پاک ہے، ان کی سواری چلے خدا اس حالت سے پاک ہے، یہ بیت المقدس پہنچے خدا پہنچنے سے پاک ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی امامت کا تاج پہنے
بارے میں خدا امامت کرانے سے پاک ہے یا آسمان کی سیر پہ جائے خدا سیر کرنے سے پاک ہے یا ایسے بری سے ہو کے واپس آئے. عقیدہ بناؤ جو آئے جا رہا ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں, جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے اسے خدا کہتے ہیں. آتینا کا توجہ کریں, محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا. اب دوسری ایک علمی بات سمجھے. آتینا کا علماء نے کہا لکھا ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو دی جائے اس کے لیے عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے الف اور تا کے ساتھ ایتا, دوسرا ہے عین اور کوئے کے ساتھ عطا. ان دونوں میں فرق ہے. ایتا کے معنی بھی کوئی چیز دینا, عطا کے معنی بھی کوئی چیز دینا, مگر فرق یہ ہے, توجہ کرنے بھائی, فرق یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن محنت کرے, مزدوری کرے, کام کاج کرے, شام کو سلا کے طور پہ, اجرت کے طور پہ, مزدوری کے طور پہ, محنت کے طور پر ایک مالک مکان اپنے مزدور کو 50 روپیہ دیتا ہے, معمار کو 100 روپیہ دیتا ہے, یہ اجرت ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں ایتا. توجہ کرنا, ایک دوست کے پاس جائے, میں مظہر نثار بھائی کے پاس جاؤں, جان سے میرے پاس تشریف لائیں, میں مولانا ربانی کی زیارت کے لیے جاؤں, برادر مولانا عبدالروف ربانی میرے پاس آئے. جب دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے, ہدیتن, عقیدتن, توفتن, محبتن, کوئی چیز جب کسی کو دی جاتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عطا. اللہ فرماتے ہیں آتینا کا, محبوب جو کچھ دے رہے ہیں مزدوری نہیں, سیلا نہیں, اجرت نہیں, محنت نہیں, محمد میں رب اپنی طرف سے آپ کو بطور ہدیہ اور تحفے کے سب کچھ عطا کر رہا ہوں. آتینا کا. تیسری بات سمجھے, علماء نے لکھا ایتا اور عطا میں یہ فرق ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو دی جائے اور دے کر ایک آدمی کہتا ہے بس یہی 100 کا نوٹ دے رہا ہوں اور پیسے نہیں دوں گا نہ مانگنا, اس کو عربی میں کہتے ہیں ایتا. اور عطا کیا ہے, یہ لے لو, پھر ضرورت پڑے تو پھر لے لینا, پھر ضرورت پڑے تو پھر لے لینا, پھر ضرورت پڑے تو پھر لے لینا. تو لیتا جا, میں دیتا جاؤں, تو مانگتا جا, میں تجھے عطا کرتا جاؤں, نہ تیرے مانگنے میں کمی آئے نہ میرے دینے میں کمی آئے. آتینا کا محبوب یوں نہیں جیسے آج کل کا جاہل کہتا ہے جو مانگنا ہے تیرے مصطفیٰ کے مانگ, خدا کے پڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے. نہیں محبوب تو مانگتا جا, میں عطا کرتا جاؤں گا. آتینا کا سب عظمتیں تجھ کو عطا کی ہیں. میں نے نبوتوں کا سرتاج امام الانبیاء آپ کو بنایا ہے, ختم الرسل آپ کو بنایا ہے, ہادی سبل آپ کو بنایا ہے, امام کل آپ کو بنایا ہے. 1,24,000 انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے. تو مانگتا جا, میں عطا کرتا جاؤں گا. حوض کوثر کے پانی کے پیارے محبوب بھر بھر کے دیتا جا, کوثر کو بھرتا جاؤں گا. امت کی شفاعت کرتا جا, میں مغفرت کر کے جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا. تو امت کو جنت میں داخل کراتا جا, میں داخل کر کے تجھ پر راضی ہوتا جاؤں. آتینا کا. اور اس کام میں بھی بڑا عجیب نظارہ ہے. اللہ کہتا ہے سب کو میں دیتا ہوں, پر خدا کو کتنا مزہ آیا ہوگا جب رب نے کہا کہ محمد تجھے بھی سب کچھ میں دے رہا ہوں. تو یہ نہ سمجھے کہ ذاتی ہے, نہیں. آتینا کا پیارے سب کچھ جو تجھے ہے یہ عطا ہی ہے میری طرف سے, میں عطا کر رہا ہوں. عرش والا اپنے محبوب کو کیا دیا ذرا سمجھنا, الکوثر. کہہ دو کیا دیا, اونچے آواز سے کیا دیا. اس کوثر کے علماء نے 22 معنی لکھے ہیں. کتنے معنی لکھے ہیں؟ اس میں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, میرے اپنے کوتا علمی اور تحقیق کے مطابق 22 معنی. توجہ کرنا. آتینا کل کوثر, پیارے ہم نے علم کثیر دیا. آتینا کل کوثر, کمالات کثیر دیے. آتینا کل کوثر, فضائل کثیر دیے. آتینا کل کوثر, انعام کثیر دیے. آتینا کل کوثر, حسن کثیر دیا. آتینا کل کوثر, امت کثیر دی. آتینا کل کوثر, جماعت کثیر دی. آتینا کل کوثر, فتوحات کثیر دی. آتینا کل کوثر, صحابہ کرام دیے. آتینا کل کوثر, محبوب انبیاء کی امامت کا تاج دیا. آتینا کل کوثر, عرشوں کا معراج دیا. آتینا کل کوثر, آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی خوبیاں ترسینہ اطہر میں رکھی. آتینا کل کوثر, فتوحات سب سے زیادہ دی. آتینا کل کوثر, قرآن کریم دیا. آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا. آتینا کل کوثر, جنت کی نہر کوثر دی. آتینا کل کوثر, خلفائے راشدین دیے. آتینا کل کوثر, ابو بکر صدیق دیا. آتینا کل کوثر, محبوب ہم نے سورہ کوثر نازل کر کے آپ کی دل کی تسلی کا سامان دیا. آتینا کل کوثر, کوثر کو سمجھیں, ایک ایک معنی کی تشریح کی جائے تو رات بیت جائے گی. الکوثر, پیارے ہم نے آپ کو علم سب سے بڑھ کر دیا. علماء دیوبند کے عقیدے کی کتاب ہے المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند, برملا شکیت پہ کھلے بندو یہ جملہ کہتا ہوں. ہمارے اس عقیدے کی کتاب میں یہ حدیث نقل ہے, حضور نے فرمایا لوگوں اوتیت علوم الاولین والآخرین,
اللہ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے ہیں. علماء نے لکھا ہے اولین کے علوم سے مراد آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے جتنے علوم دیے، آدم کی انابت اللہ، لوط کا بلبلہ تبلیغ، ابراہیم کا جوش توحید، اسحاق کی رضا جوئی، یوسف کا حسن، لوط کی حکمت، دانیال کی محبت، زکریا کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، موسیٰ کے کمالات، عیسیٰ کے اعجازات، آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو جتنے علوم دیے، جتنے کمال دیے، سب جمع کر کے محبوب کے سینہ اطہر میں رکھے اولین کا علم دیا. آتینا کل کوثر، محبوب قیامت تک جتنا علم پھیلے گا توجہ کرنا، مفسر تفسیریں لکھیں گے، یہ علم نبوت کا ہے، محدث حدیث کی شروحات بیان کریں، یہ علم نبوت کا ہے، فقیہ فقہ کے مسائل بیان کرے، یہ علم نبوت کا ہے، مبلغ تبلیغ کرے گا، یہ علم نبوت کا ہے، باعث واعظ کرے گا، یہ علم نبوت کا ہے، مقرر تقریر کرے گا، یہ علم نبوت کا ہے، مفسر بیٹھ کر تفسیر پڑھائے گا، یہ علم نبوت کا ہے، داعی دین کی دعوت دے گا، یہ علم نبوت کا ہے، فلسفی بیٹھ کر اسلام کے اسرار و رموز اور فلسفے بیان کرے، یہ علم نبوت کا ہے. آتینا کل کوثر، قیامت تک جتنا علم پھیلے گا سب رسول اللہ کی جوتوں کا صدقہ ہوگا. آتینا کل کوثر، پیارے علم سب سے زیادہ دیا، توجہ کرنا. آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کمال بھی سب سے زیادہ دیا. کہہ دو کمال بھی سب سے اونچے آواز سے، کمال بھی سب سے. توجہ کرنا، علماء نے لکھا ہے خدا نے حضور کو 4 قسم کے کمال دیے ہیں. کتنے قسم کے؟ اونچی آواز سے، کتنے قسم کے؟ علوی کمال، سفلی کمال، اسمی کمال، جسمی کمال. وہ کمال جو آقا نے آسمانوں پہ ظاہر کیے، وہ کمال جو محبوب نے زمین پر ظاہر کیے، وہ کمال جو محبوب کے وجود اطہر سے ظاہر ہوئے، وہ کمال جو محبوب کے نام سے ظاہر ہوئے. 4 قسم کے کمال تھے. تمام کمالوں کا احاطہ میرے بس کی بات نہیں، صرف بطور نمونے کے آپ کو ایک ایک کمال بتاتا ہوں. آسمانوں کے ہزاروں کمال، معراج سے پہنچنا آقا کا کمال ہے، عرش معلیٰ تک جانا آقا کا کمال ہے، آسمانوں کی سیر کرنا آقا کا کمال ہے، انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا یہ آقا کا کمال ہے. بہت سارے کمال ہیں، مگر توجہ کرنا، ایک عظیم کمال یہ ہے کہ حضور کی جب ولادت باثابت ہوئی، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جب آقا کی ولادت ہوئی، محبوب کی آمد کی برکت یہ ہے حضور نے دنیا میں قدم رکھا، آقا کی آمد سے آسمانوں پہ شیاطین کا داخلہ بند ہو. کہہ دو شیاطین کا داخلہ، یاد کر لو شیاطین کا داخلہ. حضور کی آمد سے آسمانوں پہ شیاطین کا داخلہ. زمین کے بہت سارے کمال ہیں، بہت سارے کمال. حدیث میں آتا ہے میں اور آپ چلیں، ہم زمین کی مسافت کو طے کرتے ہیں، حضور قدم رکھتے، زمین کھچ کر گھسٹ کے حضور کے قدموں میں آ جاتی تھی کہ محبوب آپ کا قدم مجھ پر چلے لگے. بعض علماء نے جہاں تک لکھا ہے آقا کا جہاں قدم پڑتا زمین سرسبز سے شاداب ہو جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ 20 کمال ظاہر کیے، بہت سارے کمال، مگر ایک عظیم کمال یہ ہے، توجہ کرنا، حضور جب دنیا میں آئے آسمانوں پہ شیاطین کا داخلہ بند. زمین کے بہت سارے کمال ہیں، ان میں ایک کمال یہ ہے کہ قیامت تک مکے اور مدینے میں مشرکین کا داخلہ بند. آسمانوں پہ کن کا داخلہ بند ہے؟ اونچی آواز سے، کن کا داخلہ بند؟ مکے اور مدینے میں کن کا داخلہ بند؟ مشرکین کا. یہ ادھر نہیں جائیں گے، وہ ادھر نہیں جائیں گے. توجہ کرنا، مولا کیا راز ہے؟ یہی راز ہے. یہ شیطان جب اوپر جاتے ہیں باتیں سن کر آتے ہیں، آ کر غلط قصے بیان کرتے ہیں، حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے، آ کے اپنی طرف سے ملا کے کچھ بتا دیتے ہیں. جیسے یہ اوپر جا کر نیچے آ کر جھوٹ بولتے ہیں، یہ جب مکے جائیں گے واپس آئیں گے آ کر غلط باتیں بتائیں گے، غلط منسوخ کریں گے، مکے اور مدینے کی طرف الزام تراشی اور بہتان شروع کریں گے. اس لیے فیصلہ کیا اس کا داخلہ ادھر بند، ان کا داخلہ ادھر. آتینا کل کوثر، کمال سب سے زیادہ. کہہ دو کمال سب سے اونچے آواز سے، کمال سب سے. حضور کے نام کے بہت سارے کمال ہیں، مگر ایک کمال دیکھیں، حضور کا نام ہے محمد، سب کہیے صلی اللہ. اونچے آواز سے کہیں بھائی، توجہ کرنا، آپ کہیں اللہ، اونچے آواز سے اللہ اللہ اللہ. توجہ کرو، آپ نے کہا اللہ، آپ کے لب ملے ہیں اور جڑے ہیں. توجہ کرنا، کہیں محمد، لب جڑتے ہیں. مولا کیا راز ہے؟ کہ یہی تو راز اور فلسفہ ہے. لوگوں کروڑوں دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، تسبیحیں پڑھو، چلے کاٹو، رٹے لگاؤ، ذکر کرتے رہ جاؤ، تسبیحات پڑھو، اللہ اللہ کرتے رہو، پڑھتے پڑھتے تمہارا گلا بیٹھ جائے. مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان اس وقت ہوگے جب محمد الرسول اللہ کہو گے. لوگوں محبوب کے نام کا کمال ہے، محمد کہنے کی دیر ہے، لب بھی مل جاتے ہیں، رب بھی مل جاتا ہے. آتینا کل کوثر، کمال سب سے زیادہ دیا.
حضور کے نام کا کمال ہے. حضور کا نام ہے محمد. حضور کا نام کیا ہے؟ میرے بعد ایک بہت بڑے عالمی مبلغ مجلس ختم نبوت کے مرکزی قائد مولانا اللہ وسایا کا خطاب ہونے والا ہے. چونکہ وہ ختم نبوت کے عظیم قائد ہیں مجلس ختم نبوت کے، تو ان کی مناسبت سے ایک عجیب موتی دیتا ہوں آپ. حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ. یہ لفظ محمد ختم نبوت کی دلیل ہے. کہہ دو لفظ محمد ختم نبوت کی. اونچے آواز سے ختم نبوت کی. کیسے؟ توجہ کرنا. جب کوئی کام پورا ہوتا ہے تعریف آخر میں ہوتی ہے. کہہ دو تعریف. اونچے آواز سے تعریف. اللہ نے آدم کو بھیجا، نام میں تعریف حمد نہیں. نوح کو بھیجا، نام میں تعریف حمد نہیں. یوسف کو بھیجا، نام میں حمد نہیں. یونس کو بھیجا، نام میں حمد نہیں. زکریا کو بھیجا، نام میں حمد نہیں. دانیال کو بھیجا، نام میں حمد نہیں. کلیم کو بھیجا، نام میں حمد نہیں. عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، نام میں حمد نہیں. مگر جب خدا نے عمارت نبوت مکمل کی، رب کو تعریف کر کے کہنا پڑا محمد اس کو بھیج رہا ہوں جس پہ تعریفیں بھی ختم ہے، نبوت بھی ختم ہے. حضور کا نام محمد یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. کہہ دو یہ ختم نبوت کی. آتینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو علم کثیر دیا. آتینا کل کوثر. پیارے ہم نے آپ کو کمالات کثیر دیے. حضور کے نام کے اعزازات ہیں. تمام انبیاء کے ناموں کو دیکھو، آقا کے نام کو دیکھو، ہر پیغمبر کے نام میں سے اگر آپ ایک حرف بھی نکال دیں معنی اور مطلب ختم ہو جائے گا. آدم سے الف جدا کر دیں مفہوم نہیں بنتا. نوح سے نون نکال دیں معنی اور مطلب ختم. یحییٰ میں سے حرف یا نکال دیں مطلب ختم. دانیال میں سے حرف دال نکال دیں مفہوم ختم. زکریا میں سے حرف زال نکال دیں معنی اور مطلب ختم ہو جائے گا. محبوب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے معنی تعریف والا. محمد سے میم جدا کریں. حمد. حمد کے معنی تعریف. حمد سے ہاتھ جدا کریں. مد. مد کے معنی لوگوں کو نیکی کی طرف پھینکنے والا. مد سے میم جدا کریں. فقط دال. دال کے معنی دال والے خیر دنیا کو ہدایت کی راہ دکھانے والا. یہ حضور کے نام کا کمال ہے. اور آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ حضور کا کلمہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. کیا تو حضور کا کلمہ بھی ختم ہے. اونچی اونچی آواز سے حضور کا کلمہ بھی ختم ہے. توجہ کرنا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے. آدم صفی اللہ آدم کے کلمے کا دوسرا جز ہے. پہلا جز نقطے سے خالی ہے اس لیے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. دوسرے جز میں نقطے ہیں اس لیے کہ بعد میں کسی اور نبی نے آنا ہے. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کلمے میں نقطے ہیں اس لیے کہ بعد میں کوئی اور نبی آئے گا. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمے میں نقطے ہیں اس لیے کہ بعد میں کوئی اور نبی آئے گا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمے میں نقطے ہیں اس لیے کہ موسیٰ کے بعد اور نبی آئے گا. لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ اس کلمے میں نقطے ہیں اس لیے کہ بعد میں کسی اور نے آنا ہے. لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ کلمے میں نقطے ہیں اس لیے کہ بعد میں کسی اور نے آنا ہے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اس کلمے میں نقطے ہیں اس لیے کہ بعد میں کسی اور نے آنا ہے. اور جب نبی آئے آخری جیسے پہلا جو کلمے سے نقطے سے پاک ہے کہ اس کے بغیر اعلان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ بھی طاقت کے نقطے سے پاک رکھا گیا تاکہ پتہ چل جائے اس کی ربوبیت رہے گی ان کی نبوت رہے گی اس کی الوہیت رہے گی محبوب کی رسالت رہے گی وہ رب العالمین رہے گا یہ رحمت للعالمین رہے گا. اس کو خدا کہتے ہیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اسے رب العلا کہتے ہیں اسے شمس الضحیٰ کہتے ہیں اسے حاکم الحاکمین کہتے ہیں اسے شفیع المذنبین کہتے ہیں. لوگوں کروڑوں کے انت برپا ہو سکتی ہے خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا اب نبی بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا. آتینا کل کوثر کمال سب سے زیادہ. کہہ دو کمال سب سے. اب ذرا توجہ کریں. آتینا کل کوثر محبوب علم زیادہ دیا. محبوب ہم نے آپ کو کمالات سب سے زیادہ دیے. پھر حضور کے وجود کے بھی کمال ہیں. میں دیکھوں تو دیکھنا کہلائے نبی دیکھے تو انقلاب آئے. میں بولوں تو زبان سے الفاظ نکلے. مصطفیٰ بولے تو قرآن اور حدیث بن جائے. میں اشارہ کروں تو دنیا اشارہ کہتی ہے. نبی اشارہ کرے خدا چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے. میں چلوں تو چلنا کہلائے. محبوب قدم اٹھائے خدا شریعت بناتا ہے. آتینا کل کوثر محبوب کمالات کثیر دیے. آتینا کل کوثر محبوب تمام انبیاء کی خوبیاں جمع کر کے تیرے سینے اطہر میں رکھ دی. علماء نے لکھا تمام انبیاء کی سیرتوں کو پڑھو محبوب کی سیرت پر توجہ کرو.
قرآن نے آدم کو کہا علم آدم الاسماء کلھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو چیزوں کے ناموں کا علم دیا، آدم کو ناموں کا علم ملا، میرے محبوب کریم کو علوم شریعت ملے ہیں۔ آدم کے متعلق کہا گیا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے، مگر جب میرے پیغمبر کی باری آئی صرف سجدہ نہیں، جہاں پر سجدے کی ضرورت نہیں بلکہ حکم دے دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی اس کی رحمت کے فرشتے بھی قیامت تک کی انسانیت بھی محبوب پہ درود پڑھ رہی ہے۔ وہاں ایک سجدہ کیا پھر سلسلہ ختم ہو گیا، یہاں قیامت تک مصطفیٰ پہ درود پڑھا جائے گا۔ نوح کی زندگی کو دیکھو، پھر میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، اللہ نے کہا نوح ایک کشتی بنا، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے ان کو نجات دے دوں گا، جو نوح کی کشتی میں آئے وہاں اس کو نجات ملتی۔ محبوب آپ کو کشتی بنانے کی ضرورت نہیں، آپ نے زمین پر قدم رکھ دیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تیرا وجود رہے گا محبوب، جہاں تیرا بسیرا رہے گا وہاں رحمت کا ڈیرا رہے گا، وہاں سے دور اندھیرا رہے گا۔ توجہ کرنا، خلیل کی زندگی کو دیکھو، محبوب کی زندگی کو دیکھو، ابراہیم کو خلیل اللہ دیکھا ہے، محمد کو حبیب اللہ دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو دیکھا جب خلیل آگ میں گئے خدا نے ابراہیم کے نار کو گلزار کیا۔ فرق سمجھو، ابراہیم جاتے ہیں کب نار گلزار ہوتی ہے، محبوب آگ میں گئے نہیں، ابھی دنیا میں آئے، 1000 سال سے ایران کا آتش کدا جل رہا تھا، آگ اکثر بجھ گئی، حضور جب آسمانوں کے معراج پہ گئے قرہ نار سے گزر کر گئے، وہاں کی آگ حضور پہ اثر انداز نہ ہو سکی۔ آتینا کل کوثر، تمام انبیاء کی خوبیوں کو دیکھو، آقا کے کمالات کو دیکھو۔ میں نے ابراہیم کو دیکھا بت خانے میں جاتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، ابراہیم نے بت خانے کے بت توڑے۔ جب میرے محبوب کی باری آئی حضور نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا۔ فرق سمجھو، ابراہیم کعبے کو بناتا ہے، محمد کعبے کو بساتا ہے۔ توجہ کرنا، کلیم کی زندگی کو دیکھو، پھر آقا کی زندگی کو دیکھو، یہی تو خوبیاں ہیں جو خدا نے یکسر اکٹھی کر کے محبوب کے سینے میں رکھ کے کہا آتینا کل کوثر۔ محبوب تمام انبیاء کے محاسن مناقب اور فضائل تیرے سینے میں رکھے ہیں۔ موسیٰ کو کلیم دیکھتے ہیں، محبوب کو حبیب دیکھتے ہیں، اس کو طور سینا پہ دیکھتے ہیں، ان کو عرش معلیٰ پہ دیکھتے ہیں۔ وہ یہاں جائے تو جوتی اتار کر، یا عرش معلیٰ پہ پہنچے تو جوتے پہن کر وہ یہاں کہتا ہے رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا دیدار کرا، تجلیات دکھا، انوارات کی زیارت کرا۔ خدا کہتے ہیں لن ترانی، طاقت نہیں دیکھ سکتا۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جو منت کرے، خدا انکار کرے۔ لوگوں محمد حبیب اس کو کہتے ہیں رات کو محبوب میٹھی نیند کرے، خدا عرش پہ انتظار کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔ توجہ کرے بھائی، فرق سمجھیں۔ میں نے کلیم کی زندگی کو دیکھا، آقا محبوب کی زندگی کو دیکھا، سیدنا موسیٰ کی سیرت کو پڑھو، سمجھ میں آتا ہے خدا نے جب بیضا کا معجزہ دیا۔ میرے محبوب کی سیرت کو پڑھو، حدیث میں ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، مصطفیٰ کے چہرے پہ نگاہ ڈالو، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سورج حضور کی پیشانی میں چل رہا ہے۔ کلیم کی زندگی کو دیکھو، محبوب کی زندگی کو دیکھو، یہاں پر حضرت موسیٰ آسا لیتے ہیں، توجہ کرنا، پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر سے پانی کے چشمے اگلتے ہیں، پتھروں سے پہاڑوں سے پانی کا نکلنا معجزہ کلیم کا ضرور ہے، مگر اتنا بڑا کمال نہیں، اس لیے کہ پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ محبوب پانی کے پیالے میں اپنی انگلیاں رکھتے ہیں، نیچے پیالہ ہے، درمیان میں تھوڑا سا پانی ہے، انگلیوں سے خون تو نکلتا ہے مگر پانی نہیں نکلتا۔ وہاں آسا مارا جاتا ہے، یہاں کچھ مارنے کی ضرورت نہیں، وہاں پتھر پھٹتا ہے، یہاں کنواں نہیں نکلتا، صرف انگلیاں رکھنے کی دیر ہے، پانی کے فوارے ابلنا شروع ہو جائے۔ توجہ کرو، کلیم کی سیرت کو دیکھا، میں نے اپنے محبوب کی سیرت کو دیکھا۔ جب میں نے کلیم کی زندگی پہ نظر ڈالی، میری طرف دیکھنا، آسا لیا، آسا لے کر آپ نے پانی پر مارا، قرآن کہتے فانفلق البحر، سمندر ٹکڑے ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ کلیم نے آسا مارا، زمین کے سمندر کو چیرا ہے، میرے محبوب نے انگلی سے اشارہ کیا، آسمان کے چاند کو چیرا ہے۔ حضرت کلیم نے زمین پہ معجزہ دکھایا، میرے محبوب نے آسمانوں پہ معجزہ دکھایا۔ فرق سمجھو، کلیم کو آسے کا سہارا لینا پڑا، محمد کو فقط انگلی کا اشارہ کرنا پڑا۔ توجہ کرو، عیسیٰ کی زندگی کو دیکھو، محبوب کی زندگی کو دیکھو، آتینا کل کوثر، کمال نبوت دیکھو۔ محبوب عیسیٰ کی زندگی کو دیکھو، محبوب کی زندگی کو دیکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے، قوم بإذن اللہ کہتے، مردے قبروں سے باہر نکل آتے۔ یہ درست ہے، مردے کو زندہ کرنا بہت بڑا عجیب اعجاز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، مگر یہ وہ مردہ ہے جس میں پہلے سے جان موجود تھی، اس میں حس موجود تھی، اس میں حرکت موجود تھی، اس میں آنکھیں تھی جن سے دیکھتا تھا، زبان تھی جن سے بولتا تھا، ہاتھ پاؤں تھے جن سے چلتا اور پھرتا تھا، دماغ تھا جن سے سوچتا تھا۔ روح کے نکل جانے کے بعد یہ چیز پھر سب غائب ہو گئی، اب روح واپس آئے۔ یہ اتنا بڑا کمال نہیں،
पत्थर है जो जमादात में से है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं, जिसमें नुम्ब नहीं, जिसमें बढ़ना नहीं, जिसमें उभरना नहीं, जिसमें हिस्स और ताकत नहीं। महबूब इशारा करते हैं मोहम्मद पे पत्थर भी कलमा पढ़ के जिंदगी हासिल करना। फर्क समझो, ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है कि ईसा अगर अंधे की आवाज पर हाथ रखते, आप हाथ डालते, अल्लाह उसको बीनाई दे देते। मैंने महबूब की सीरत पे पढ़ा, वहां पर तो अन्य आंखें मौजूद हैं, बीनाई खत्म हो गई। एक साहबी कहता है तीर लगता है दौरान जंग, आंख निकलती है, चेहरे पे जहां पड़ती है, आका के सामने जाता है, हुजूर साहब के उसके आंख को उठाते हैं, उठाकर उसी जगह पर रखते हैं, ऊपर दस्त शफ्कत फेरते हैं। साहबी कहते हैं 120 साल की उम्र तक पहली दूसरी आंख की बीनाई तो जाय हो गई, मगर जहां महबूब का हाथ वहां पर तो अन्य आंखें मौजूद हैं, बिनाई खत्म हो गई। एक साहबी कहता है तीर लगता है दौरान जंग, आंख निकलती है, चेहरे पे जहां पड़ती है, आका के सामने जाता है, हुजूर साहब के उसके आंख को उठाते हैं, उठाकर उसी जगह पर रखते हैं, ऊपर दस्त शफ्कत फेरते हैं। साहबी कहते हैं 120 साल की उम्र तक पहली दूसरी आंख की बिनाई तो जाय हो गई, मगर जहां महबूब का हाथ रखा था आका आखिर दम तक उसकी कुव्वत में इजाफा होता रहा, फर्क नहीं आया। फर्क समझो, जहां कोड़ी के सर पे हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते हैं, बाल उगाते हैं, वहां जलेबीब तारा जाता है, चेहरे पे हाथ फेरते हैं, मुनव्वर और रोशन हो जाता है। आतैना कल कौसर, महबूब कमाल सबसे ज्यादा, कह दो कमाल सबसे। अब जरा तवज्जो करें, आतैना कल कौसर, प्यारे हमने उम्मत पे आपको सबसे ज्यादा दी। उलमा से पूछिए, हदीस में आता है हुजूर फरमाते क़यामत के दिन ऐसे नबी आएंगे, एक नबी होगा, और ये उम्मत की कसरत भी हुजूर की खत्म नबूवत की दलील है। एक नबी होगा, एक उम्मती होगा, एक नबी होगा, दो उम्मती होंगे, एक नबी होगा, चार उम्मती होंगे, एक नबी होगा, 8 उम्मती होंगे। हुजूर ने फरमाया लोगों ऐसे नबी आएंगे, तन्हा नबी खड़ा होगा, 7 उम्मती कोई नहीं होगा। मैं मोहम्मद क़यामत के दिन सर पकड़ से बुलंद करके अल्लाह के साथ दरबार में सिजदे शुक्र अदा करूंगा कि आदम से ईसा तक तमाम अंबिया की उम्मतों की एक सफ होगी, अकेली मत मोहम्मद की 72 से भी ज्यादा सफे होंगी, ज्यादा नहीं। कह दो उम्मत सर से, ये कहते हैं मोहम्मद का नाम कोई नहीं लेगा, हम आपको उम्मत ज्यादा देंगे। आतैना कल कौसर, महबूब फुतुहात सबसे ज्यादा देंगे। कह दो फुतुहात भी सबसे, ऊंची आवाज से फुतुहात भी सबसे। उलमा ने लिखा है हुजूर जब दुनिया से रुखसत हुए 9 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम था। सिद्दीक जब दुनिया से रुखसत हुए 11 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम था। फारूक जब दुनिया से रुखसत हुए 22,50,000 मुरब्बा मील तक इस्लामी फुतुहात का परचम था। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जब दुनिया से रुखसत हुए 44 लाख मुरब्बा मील पे कंट्रोल था। सैयदना मुआविया जब दुनिया से रुखसत हुए 65,50,000 मुरब्बा मील तक मोहम्मद की खत्म नबूवत का झंडा लहरा रहा था। आतैना कल कौसर, फुतुहात कसीर देंगे। आतैना कल कौसर, महबूब आपको जमात भी सबसे ज्यादा देंगे। कह दो जमात भी सबसे। जब हुजूर ने दावत दी, औरतों में खदीजा ने कलमा पढ़ा, मर्दों में सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में अली ने कलमा पढ़ा, गुलामों में ज़ैद ने कलमा पढ़ा। हुजूर जब दार अरकम में पहुंचे 17 मुसलमान हैं। जब सैयदना हमजा कलमा पढ़ते हैं उस वक्त 37 मुसलमान हैं। जब हजरत उमर कलमा पढ़ते हैं 40 मुसलमान हैं। जब सहाबा हिजरत करते हैं, मक्के से मदीने आते हैं, 72 मुसलमान हैं। हुजूर जब बदर के मैदान में पहुंचते हैं 313 दीवाने हैं। हुजूर जब ओहद के मैदान में पहुंचते हैं 750 सहाबा की तादाद है। मेरे महबूब जिस वक्त सुलह हुदैबिया पे पहुंचते हैं 1400, एक रिवायत के मुताबिक 2400, एक रिवायत के मुताबिक 1500 सहाबा की तादाद है। हुजूर जब हज्जतुल विदा पे तशरीफ लाते हैं उस वक्त हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन के पास 1 लाख के करीब सहाबा का मजमा है। हुजूर जब दुनिया से रुखसत होते हैं 1,45,000 दुनिया में मोहम्मद के कलमा खान मौजूद थे। आतैना कल कौसर, सहाबा की तादाद ज्यादा देंगे। कौ सहाबा की तादाद, ये कहते हैं मोहम्मद का नाम कोई नहीं लेगा, हम तो आपको इतने दीवाने देंगे जो आपका नाम ले रहे हो। आतैना कल कौसर, महबूब हम आपको खुलफाए राशिदीन देंगे। कह दो खुलफाए, ऊंचे आवाज से खुलफाए, जो उन्वान नहीं वरना आपको खिलाफत राशिदा पे कुछ मोती देता और बताता। खुलफाए राशिदीन देंगे। आतैना कल कौसर, और भाई ने घड़ी दिखा दी, कहता टाइम खत्म हो गया। आतैना कल कौसर, प्यारे हम आपको अबू बकर सिद्दीक देंगे। कह दो हम आपको, ऊंचे आवाज से, ये मैं अपनी तरफ से तर्जमा नहीं कर रहा, तफसीर हक्कानी ने ये माना लिखा है कि महबूब हम आपको अबू बकर देंगे। हम आपको कौन देंगे? अब जरा तवज्जो करना, बेटे का काम क्या होता है मेरी तरफ देखना, कि बाप जो मनसब, जो प्रोग्राम, जो मिशन छोड़ कर जाए, जो बता कर जाए, उसको तकमील तक पहुंचाना बेटे का काम है। महबूब जब दुनिया से रुखसत हुए
بس بعض لوگ ختم نبوت کا لوگوں نے انکار کیا، زکات کے منکرین کھڑے ہوئے، انہوں نے زکات کا انکار کیا۔ بیٹے کا کام ہوتا ہے باپ کی عزت کو چار چاند لگانا، بیٹے کا کام ہوتا ہے باپ کے پروگرام کو لے کر چلنا، بیٹے کا کام ہوتا ہے باپ کی تحریک کو آگے بڑھانا۔ اگر یہ کام دنیا میں کسی نے کیا ہے، سب سے پہلے جس نے کیا ہے، ختم نبوت کا پہلا چہرہ اگر کسی کے سر پہ رکھا گیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ کہہ دو کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اس نے کہا آتینا کل کوثر، محبوب نہ گھبرا، باپ کے بعد بیٹا آ کر جو کام کرتا ہے وہ کام ابو بکر کرے گا، پھر بیٹا ہر وقت باپ کے ساتھ ہو، ابو بکر ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور سمجھو، میں یہاں اکثر طالب علم دینی مدارس کے طلباء اکثر موجود ہیں، آپ کے لیے ایک عجیب علمی بات کہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے عربی زبان میں با کاف را 3 حرف جہاں جمع ہو جائیں جس کا مجموعہ بنتا ہے بکر، کیا بنتا ہے؟ اونچے آواز سے کہو کیا بنتا ہے؟ جب جہاں یہ 3 حرف جمع ہوں اس کے معنی ہوتے ہیں اولیت۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اولیت، پہل، ابتدا، شروع، کسی کام کا آغاز۔ اس لیے ابو بکر کے متعلق ہے قد بکر بالاسلام، سب سے پہلے اسلام لائے، جو پہلے اسلام لائے تو اس لیے ابو بکر بنے۔ ابو بکر کے معنی اولیتوں والا، ابو بکر کے معنی سب سے پہلے آنے والا، ابو بکر کے معنی پہلے کلمہ پڑھنے والا۔ آؤ، دنیا میں 2 نام ایسے ہیں کوئی تعریف نہ کرے وہ نام زبان پہ آئے، تعریف خود بخود ہوتی ہے۔ ایک نام ہے محمد، محمد کے معنی تعریفوں والا۔ یہودی سے پوچھو کون ہے، کہے گا محمد، تعریفوں والا۔ عیسائی سے پوچھو کون ہے، یہ دشمن ہے نبی کا مگر کہتا ہے محمد، تعریفوں والا۔ سکھ سے پوچھو کون ہے دشمن نبی کا مگر کہے گا محمد، تعریفوں والا۔ ہندو سے پوچھو کون ہے، کہے گا محمد، تعریفوں والا۔ اور لوگوں، رب نے نام اتنا عظیم بنایا، کوئی میرے محبوب کی تعریف نہیں کرتا، نہ کرے، زبان پہ لفظ محمد آنے کی دیر ہے، تعریف خود بخود ہو جاتی ہے۔ دوسرا نام، توجہ کرو بھائی ٹائم ختم ہے۔ دوسرا نام اگر تاریخ میں کوئی ملتا ہے تو وہ ابو بکر ایک ایسا نام ہے جس کے نام میں صدیق کی پوری زندگی ہے۔ کسی ملحد سے پوچھو کون ہے، کہے گا ابو بکر، اولیتوں والا۔ رافضی سے پوچھو کون ہے، کہے گا ابو بکر، سب سے پہلا، اگرچہ پہلا ہونے کا منکر ہے مگر کہہ رہا ہے ابو بکر، اول آنے والا۔ خارجی سے پوچھو کون ہے، کہے گا ابو بکر، اولیتوں والا۔ لوگوں، یہ اعزاز خدا نے ابو بکر کو دیا جو نبوت کا بچپن کا ساتھی ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو حضور کے ساتھ 18 سال سے لے کر وفات تک ساتھ رہتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے آمد کا پہلے خواب دیکھا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے شیخ الجمنی سے پہلے ملاقات کی ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے حضور کی آمد کی اطلاع پائی ہے۔ یہ سب سے پہلا ابو بکر ہے جس نے بلا چون و چرا محبوب کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر قسم کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو کہتا ہے نظر الی وجہ رسول اللہ، محبوب میری آنکھ ہو تیرا دیدار کروں۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو اپنی بیٹی نبوت کے قدموں میں نثار کرتا ہے۔ پہلا ابو بکر ہے جو اپنے مام محبوب کے قدموں میں ڈالتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے، لوگوں یاد کرو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکے میں کعبے میں اتنی مار کھاتا ہے 3 دن تک بے ہوش رہتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو کافروں کو دھکا دے کے کہتا ہے اے ظالمو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا خدا ایک ہے، کافروں کو دھکے دیتا ہے۔ علی کہتا ہے جب میں 6 سال کے بچہ تھا اس وقت ابو بکر کو میں نے اس بہادری اور جرأت میں دیکھا۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے کافروں کو دھکے دیے ہیں۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو نبوت کے سائبان بن کے آیا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے، ہجرت کی رات تمام دنیا حضور کے دروازے پہ آئی، نبی جس کے دروازے پہ چل کر گئے ہیں۔ یہ پہلا ابو بکر ہے، محبوب نے جس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے کلمہ پڑھ کے 40,000 دینار لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیے ہیں۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس شخص نے ہجرت کی رات 5,000 دینار لے کے چلتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس کی بیٹی روزانہ کھانا دے کے آتی ہے۔ پہلا ابو بکر ہے جس کا غلام روزانہ اونٹنے لے کے جاتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس کا بیٹا روزانہ دودھ لے کے جاتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو 6,000 فٹ کی بلند پہاڑی پہ نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جاتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے، آؤ پوری امت کا مصطفیٰ نے بوجھ اٹھایا ہے جس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو سب سے پہلے غار کے اندر جاتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو محبوب کو اندر بلاتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو غار کے دھانوں کو بند کرتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو جگہ خالی ہے وہاں اپنی ایڑی ٹکاتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے سب سے پہلے موزی نے جس نے رس کھائے ہیں۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے رحمت للعالمین کی محبت میں اپنے پاؤں کو نہیں ہلایا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے محبوب کو اپنی جھولی میں اس انداز میں لٹایا ہے جس طریقے سے رحل پر قرآن کا نسخہ کھلا رکھا ہو۔ یہ سب سے
پہلا ابو بکر ہے۔ آؤ یاد کر لو، سب سے پہلے 3 دن رات تک جس نے نبوت کے چہرے کو اس انداز میں دیکھا کہ جس کے چہرے کی ایک جھلک کلمہ پڑھ کے دیکھو وہ خدا جنت کے ساتھی فکر دیتے ہیں، تو نہ جس کو صدیق نے دیکھا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ رات سے جو پہلے باہر نکلتے ہیں یہ پہلا ابو بکر ہے۔ معبد کی جھونپڑی پہ جو پہنچتا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا نے جس کو تسلی دی ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو قرآن ثانی اثنین کہتا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ قرآن جس کو اذ ہما فی الغار کہتا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو قرآن لا تحزن اللہ معنا کہتا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو قرآن والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہتا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو قرآن اولئک هم المتقون کہتا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو قرآن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہتا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو آقا نے کہا لوگوں ما سبق اللہ فی صدر الا سبقته فی صدر ابی بکر، جو کچھ خدا نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے صدیق کے سینے میں تمام علوم منتقل کر دیے ہیں۔ یہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراقہ بن مالک کو دیکھ کر کہا آقا سراقہ آ گیا، حضور نے جس کو تسلی دی ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ جو معبد کی جھونپڑی کے پہنچ کر وہاں جا کے دودھ نکالتا ہے، بکریوں کا دودھ نکال کے آقا کو پلاتا ہے۔ حدیث کے جملے یاد کرو، کہتا ہے آقا فشرب رسول اللہ حتی رضیت، دودھ آقا پی رہے تھے خوش میں ہو رہا تھا۔ خدا کی قسم کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کر اتنی خوشی کے جملے نہیں کہہ سکتی جو صدیق نبی کو بکری کا دودھ پلا کے اتنے خوشی کے جملے کہتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو قباء کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے مسجد قباء کی پہلی اینٹ حضور کے بعد رکھی ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جس نے مسجد نبی کی پہلی اینٹ رکھی ہے۔ یہ پہلا ابو بکر ہے جو مدینے میں حضور کا ساتھی ہے۔ سب سے پہلا ابو بکر ہے، پوری دنیا جنت کی تلاش میں ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس کے لیے جس نے جنت کا ٹکڑا لے کر قیامت تک کی انسانیت کے لیے وقف کیا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ رحمت اللہ للعالمین کے ساتھ بدر کے میدان میں جو ساتھ کھڑا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ جو حضور کی چادر سنبھال کے کہتا ہے محبوب بس کرے دعا ختم کرے اللہ کی مدد آ چکی ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ غزوہ احد میں حضور پہ جو ڈھال بن کے چھاتا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ صلح حدیبیہ پہ جو حضرت عثمان کا مشورہ دیتا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جس کو امیر حج بنایا جاتا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جس کی قیادت میں سیدنا علی حج کرتے ہیں یہ پہلا ابو بکر ہے۔ جسے آقا انعامدار رحمت اللہ العالمین نے اپنا مسلح عطا کیا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ نبی کی زندگی میں جس شخص نے 22 نمازیں 17 نمازیں پڑھائی ہیں یہ پہلا ابو بکر ہے۔ تمام صحابہ جس کے مقتدی بنتے ہیں پہلا ابو بکر ہے۔ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے بقول مصطفیٰ نے جس کی امامت میں نماز آ کر ادا کرنا شروع کی ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ حضور کی طرح جس شخص نے 63 سال زندگی پائی ہے پہلا ابو بکر ہے۔ عمر عثمان علی خلیفۃ المسلمین ضرور ہے، امیر المومنین ضرور ہیں، مگر خلیفۃ الرسول ہونے کا جس کو اعزاز ملا ہے وہ فقط اور فقط پہلا ابو بکر ہے۔ حضور کے بعد جس شخص نے ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس نے 12,000 صحابہ کی لاشوں کو تڑپتے دیکھ کر برداشت کیا مگر ختم نبوت پہ آنچ نہ آنے دی پہلا ابو بکر ہے۔ جس نے مسیلمہ کذاب، طلحہ، طلحہ، اسدی اور ان لوگوں کو ختم کیا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ جس شخص نے منکرین زکات کا قرع کما کیا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس نے جیش اسامہ کو روانہ کیا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس نے 2.5 سال تک حکومت کی ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جو 11 لاکھ مربع میل کا فاتح بنا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ آؤ یاد کرو حضور کے بعد جس نے 63 سال زندگی پائی ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو اسی تختے پہ غسل دیا گیا جہاں آقا کو غسل دیا گیا یہ ابو بکر ہے۔ جس نے پرانے کپڑوں کا کفن پہنا ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس نے سارا مال نبوت پہ لٹایا ہے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ جس کے جنازے کو لے آ کر حضور کے روزے کے سامنے رکھا گیا، کہا آقا غلام حاضر ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھتا ہے کہ وہ ٹوٹتے ہیں، تالا کھلتا ہے، آواز آتی ہے یوسف الحبیب الی الحبیب، محمد اپنے یار کے انتظار میں بے قرار ہے، یار کو یار سے ملا دیا جائے، جس کے لیے آواز آتی ہے پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو روزے میں سب سے پہلے دفن کیا گیا پہلا ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا نقل من شق یوم القیامت ثم ابو بکر، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا پھر جو میرے ساتھ اٹھے گا یہ پہلا ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا جب حوض کوثر پہ کھڑی ہوگی میرے ساتھ جو پہلے بیٹھا ہوگا پہلا ابو بکر ہے۔ دنیا نفس و نفسی کے عالم میں ہوگی، حضور مقام محمود میں سر سجدے میں رکھیں گے، کہیں گے مولا انسانوں کا حساب لے، نیکوں کو نیکی کی جزا دے، برو کو جہنم کی سزا دے۔ اللہ کہے گا محمد کون ہے جو مجھ خدا کو حساب دے سکے؟ حضور فرماتے ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا، خدا کے ہاتھ میں دے کر کہوں گا مولا صدیق کا حساب لے لے، خدا کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ کہے گا محبوب جس نے میرے ساتھ کبھی حساب نہ کیا، محبوب جس ابو بکر صدیق نے پوری زندگی مال خرچ کیا ہے کبھی تجھ سے حساب نہیں لیا ہے، محبوب جس کے حسابوں کا پتہ تو دنیا میں نہ سے اس کا، آج میں خدا حساب نہیں لیتا بغیر حساب کتاب کے، جس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا یہ پہلا ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جو حوض کوثر کا پیالہ پیے گا یہ پہلا ابو بکر ہے۔ وہ صراط سے جو پہلے گزرے گا یہ پہلا ابو بکر ہے۔ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی پہلا ابو بکر ہے۔ یاد کرو
تمام انبیاء کی تمام امتیں جنت سے باہر ہوں گی، جنت پہ پہلا قدم ہوگا، پہلا ابو بکر ہوگا۔ علامہ ندیم صاحب، آتینا کل کوثر، یہ 3 معنی بتائے ہیں، 22 معنی، باقی معنی پھر کبھی بتائیں گے۔ وآخر دعوانا